عمران صاحب، سب سے پہلے کافی دیر ہو گئی، مطلب ایسے لگ رہا تھا کہ چند گھنٹوں کی بات ہے، تحریک عدم اعتماد بھی آئے گی، اگلا وزیر اعظم بھی آ جائے گا، پھر یہ ایک شرط سامنے آ رہی ہے کہ نون لیگ نے یہ شرط رکھی ہے، یہ شرط پاکستان پیپلز پارٹی کو قابل قبول ہے کہ جی فوری الیکشن کروا دیا جائیں، چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ یاد کریں، میں نے کہا تھا کہ نون لیگ ہاتھ کرے گی، میں نے کہا تھا گیم نون لیگ کر رہی، تو اب تو واضح ہو گیا کہ شرائط پر جب آپ کہتے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات کرا دیے جائیں، اچھا یہ جمہوریت کی نفی نہیں، یہ جمہوریت پر شب خون نہیں، یہ وقت سے پہلے اگر آپ یہی بات یہاں پر کہی جائے کہ جناب حالات کے مطابق، عوام کے اعتبار کے مطابق، عوام کی رائے کے مطابق قبل از وقت انتخابات کرائے جائے، تو کہا جاتا ہے کہ جناب جو مدت عوام نے دی ہے اسے تو پورا ہونے دیں۔ اور کشمیر جہاں پہ 4 وزیر اعظم تبدیل ہونے لگے ہیں، جی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر شرط رکھی جا رہی ہے کہ قبل از وقت انتخابات کرایا جائے۔ 6 ماہ بعد اگر انتخابات ہوتے ہیں، مطلب یہی ہے نا، جی جی اتنی رہی تو پھر بھی اب آپ کی حکومت کو تو کافی ٹائم ہے، کیا آپ کو آپ کی حکومت کو کوئی ڈر ہے؟ کہیں آپ کو ڈر ہے کہ کہیں حکومت ہماری جا تو نہیں رہی؟ کیا کوئی ایسا ڈر ہے؟ کیونکہ کشمیر میں وہی جیتتا ہے جو وفاق میں حکومت میں ہوتا ہے۔ ہاں جی، میں نے آج تک ویسے دیکھا نہیں کہ جو وفاق میں ہے اور وہ کشمیر میں نہ جیتا ہو۔ جی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بڑی کلیئر اور واضح ہیں۔ عمران صاحب، زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ نیا مینڈیٹ لے کے آئیں اور اپنی حکومت بنائیں جن لوگوں نے بھی آنا ہے؟ آئیڈیلی کہ جتنے حالات خراب رہے ہیں، جتنے وہاں سے مطالبات آئے تھے، پھر تو الیکشن سے پہلے وہ مطالبات بھی ماننے ہوں گے۔ دیکھیں، یہ میں نے کہا کہ جس شخص نے بھی یہ حکومت لینی ہے، اس کے گلے میں ایک ایسا توق پڑنا ہے جو عوامی مطالبات کا ہونا ہے، ہاں جی، اور وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو، دونوں کے لیے یہ ہوگا۔ اور دوسری بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انتخاب بالکل آرام سے ہو جائے گا؟ اور آرام سے ہو جانے کے بعد کیا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ ایک بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ ذہن میں رکھیں، آج کا اگر آپ رضا ربانی صاحب کا بیان دیکھ لیں تو وہ بڑی کھلی دلی دھمکی ہے اور بڑا خوفناک وہ بیان ہے، وہ عام سا بیان نہیں ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے۔ جی جی، اور اس کے بعد آپ یہ کشمیر کے حوالے سے آپ ذرا یہ انتخاب تو ہونے دیں، اس کے بعد وہاں سے نکلنے والی آوازیں تو سنیے گا۔ وہاں سے اگر آپ سیٹیں ختم کر دیں گے مہاجرین کی، تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ پھر آپ کے جو وہاں جو ووٹر ہیں، جو جنہیں آپ یہاں سے ووٹ لیتے ہیں، پھر کیا صورتحال بنے گی؟ اسی طرح باقی معاملات میں کیا صورتحال بنے گی؟ تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ رحان صاحب، ملاقات ہوئی، وفد گیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، ایک تو بلاول بھٹو صاحب گئے تھے نا، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کا وفد گیا ہے اور وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے لیے گئے ہیں کہ جی ان کی حمایت کریں۔ ظاہر ہے ہم نے ان کو نومینیٹ کر دیا ہے، تو اب آپ جو ہیں بات کریں ان سے اور نوٹیفیکیشن ہو جائے۔ لیکن آج جو خبریں سامنے آ رہی تھی کہ جی اسپیکر صاحب جو ہیں کچھ ریکارڈ منگوا رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کا، حالانکہ سمجھا تو یہ بھی جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کے۔ یہ ایک تو وہ ملاقات اور دوسرا یہ فیصلہ، یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا؟ دیکھیں، 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ محمود خان اچکزئی کی جو زیادہ سخت باتیں ہیں وہ میاں نواز شریف کے اتحاد کے وقت پہ، ہاں جی، وہ جب اینٹی عمران خان تھے، وہ میاں صاحب کے لیے، وہ میاں صاحب کے اتحاد کے وقت میں تھی وہ ساری بات۔ اگر وہ 62-63 پہ وہ اترتی ہیں چیزیں، تو پھر یہ تو MNA بھی نہیں بن سکتے، پھر تو یہ قومی اسمبلی کا حلف بھی نہیں اٹھا سکتے، پھر تو ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک شخص قانونی طور پر اگر الیکشن لڑ کے آ گیا ہے، تو پھر آپ اس کو کسی بھی طریقے سے نہ وزیر بننے سے روک سکتے ہیں اگر اس کے پاس ہے، نہ اسے سپیکر بننے سے روک سکتے ہیں، کیونکہ سپیکر صاحب کی بھی ایک گفتگو جو ہے وہ بڑی چلی تھی، نہ اسے کچھ اور بننے سے روک سکتے ہیں۔ پھر میاں نواز شریف صاحب کی گجرانوالہ کی تقریر بھی ہے، پھر بہت سے اور لوگوں کی تقاریر بھی موجود ہیں۔ آپ اس ذہن میں لیکن ایک فرق ہے نا، میاں نواز شریف صاحب کی اگر وہ تقریر ہے رانا صاحب، تو میاں نواز شریف صرف MNA ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو چیک کرنا نا، کرو ہاتھ کنے کی وہ تو آپ یہ چیک کریں نا کہ اگر ایک دن پہلے
وزیر اعظم کے اشتہار چھپ سکتے ہیں، کبوتر اڑائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ایم این اے ہے. میں عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایم این اے ہے نا، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، ان کا بھائی وزیر اعظم ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. ان کا نائب وزیر اعظم انہی کی فیملی سے ہے جی، کہ یہ اور سے نہیں ہے، آپ یا میں نہیں ہے، وہ سارے ادھر سے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ایک ایم این اے بننے کی اہلیت ایک شخص میں ہے تو وہ سب کچھ بن سکتا ہے، وہ سب کچھ بن سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے. ہاں جی. اگر اس میں ایم این اے بننے کی شے نہیں ہے تو پھر بالکل نہیں ہے. دیکھیں آج ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا، آج جو چلا کہ اسپیکر صاحب نے 62-63 کے حوالے سے اور ان تقاریر کو، تو پھر اسپیکر صاحب کو کیا کوئی ریفرنس تیار کرنا پڑے گا نا کہ جناب یہ اس چونکہ انہوں نے بالکل یہ 62-63 کے حوالے سے یہ ایسا ہوتا ہے اور یہ نہیں بن سکتے. پھر صرف یہ نہیں ہوگا یہ نہیں بن سکتے، الیکشن کمیشن کو بھیجنا پڑے گا، یہ ایم این اے بھی نہیں رہ سکتے. پھر ٹھیک ہے، پھر دوبارہ عدالتوں کا رخ کرنا پڑے گا، پھر عدالتوں میں جائیں گے، پھر عدالتوں میں ایک نئی بحث چھڑ جائے گی، پھر وہ لے آئیں گے، پھر تحریک انصاف یا محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ 50 تقریریں اٹھا کے لے آئیں گے لوگوں کی، کیا کریں گے؟ نہیں عمران صاحب کو لگتا ہے کہ نون لیگ اس ایکسٹینٹ پہ جائے گی اچکزئی صاحب کے خلاف؟ نہیں جائے گی. یہ تو بھی خیر وہ چیز ہے نا کہ ریفرنس بھیجا جائے یا واقعی 62-63 کے حوالے سے یا صاحب کہہ دیں کہ جی کہ یہ پورا ہی نہیں اترتے. اگر کہہ دیں اگر وہ پورا اترتے ہیں تو کیری پینسل ہے جس سائن نہیں ہوندے، وہ ابھی پہنچی نہیں ہے نا. مجھے بتا دینا کیوں نہیں پھر کیا جا رہا. اگر نہیں بنانا تو پھر وہ ایم این اے بھی نہیں رہیں گے، پھر وہ ایم این اے بھی نہیں رہیں گے، اور پھر وہ حالی وہ ایک نہیں ہوگا. پھر آپ ذہن نشین کر لیجئے گا یہ بات، یہ گلے میں ایک ایسا پھندہ فٹ ہونے جا رہا ہے جس پھندے کے بعد کئی اور پھندے لٹکے ہوں گے، اس میں جس کی گردن آئے گی وہ اس میں فٹ ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا چاہے آپ آئینی بینچ بنا دیں، چاہے غیر آئینی بینچ بنا دیں، چاہے جو مرضی بینچ بنا دیں، پھر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق آئینی بینچ کو بھی کرنا پڑے گا اور باقیوں کو بھی کرنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2، آج مولانا صاحب سے ران صاحب ویسے آپ کی یہ جو ہے نا آئینی بینچ کے مقابلے میں جو آپ جو سمپل بینچ ہوتا ہے اس کو غیر آئینی بینچ کہہ دیتے ہیں، یہ بڑی خطرناک ٹرم ہے. چلیں جی میری اس بات کو آئینی بینچ بنا دیں یا دوسرے بینچ کو ریگولر بینچ کو چلیں. میں یہ کہہ دیتا ہوں، میں انڈرسٹینڈ کر گیا تھا کہ آپ ریگولر بینچ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ عام طور پہ آج کل جو ہے سلینگ میں یہی ورڈ یوز ہو رہا ہے. اس لیے وہ کہہ رہا ہوں میں اس میں تھوڑا، کیونکہ جو وہ 26ویں آئینی ترمیم پہ جو میرے معزز وکلا سے لے کر ججز صاحبان جو گفتگو کرتے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ بینچ ایک ہی ہے اور دوسرا بینچ ہے ہی نہیں. اب پتہ نہیں لگتا ادھر کیس کون سا جا رہا ہے، اس کو ڈیسک کہہ دیں یا کیا کہہ دیں، پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. وہاں پہ یہ گفتگو ہوتی ہے، ہم تو ان سے سیکھتے ہیں، عام طور پہ ویسے یہی بولا جا رہا ہے، ہم تو ان سے سیکھتے ہیں اور ہم انہی کی چیز کو آگے لے کر ہیں. باقی رہے کہ مولانا صاحب کی آج اچھی گفتگو شنید تھی. وہاں پہ مولانا صاحب سے یہ کہا گیا ہے جو میرے پاس خبر ہے جی جی کہ مولانا صاحب آپ باقاعدہ اپنی جماعت کی طرف سے یہ لفظ میں جو بتا رہا ہوں اس پر آگر کام شاید نہ ہو کہ مولانا صاحب محمود اچکزئی صاحب نے آپ کے خود بھی نامزد کر دیں، آپ بھی اپنی جماعت کی طرف سے نامزد کر دیں کہ اکثریت ان کے ساتھ ہے اور ہماری جماعت میں ان کو اپوزیشن لیڈر کرتی ہے. اس پر آ کر مشاورت کا عمل جو ہے اس کے لیے کہہ دیا گیا. اب جب مشاورت کا عمل جو ہوتا ہے نا وہ پھر پتہ نہیں کس سے مشاورت. چلیں